السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیا دور نیوز بلیٹن۔ میں ہوں حسن افتخار، لے کر آیا ہوں آپ کے لیے اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان سے غیر قانونی مقیم 1,40,000 سے زائد افراد اپنے ممالک واپس جا چکے ہیں۔ وزارت داخلہ نے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے انخلاء سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان سے غیر قانونی مقیم 1,40,322 افراد اپنے ممالک واپس جا چکے ہیں اور یہ تمام افراد رضاکارانہ طور پر اپنے ملک واپس گئے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ 1 نومبر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی گرفتاری اور ملک بدری کا عمل شروع ہو چکا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو رضاکارانہ واپسی بھی جاری رہے گی۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان سے واپس جانے والوں اور ملک بدر کیے جانے والوں سے عزت و احترام کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ خوراک اور طبی امداد سمیت تمام ضروری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا شہر میں اسموگ ایمرجنسی نافذ کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہر میں اسموگ کی موجودہ صورتحال پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسموگ ایمرجنسی نافذ کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی، جس میں کمشنر لاہور محمد علی رنداوا سمیت دیگر اعلیٰ افسران عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ عدالت نے کمشنر لاہور کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اسکول کالجز کے علاقوں میں اگر کالا دھواں چھوڑنے والا کارخانہ ہے تو اطلاع دیں۔ عدالت نے کمشنر لاہور کو مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا کالا دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کو سیل کر کے ڈی سیل نہ کیا جائے اور تمام اسکول کالجز کے بچوں کو کالا دھواں چھوڑنے والے کارخانوں کی اطلاع دینے کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جائے۔ دوران سماعت جسٹس شاہد کریم نے اسموگ کی صورتحال پر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا اسموگ کی موجودہ صورتحال کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے۔ شہر کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ لیں، آپ شہر کے مالک ہو، آپ کچھ کر سکتے ہو۔ پہلے یہ اسموگ نومبر کے آخر اور دسمبر میں آتی تھی، اب یہ اسموگ اکتوبر میں شروع ہو چکی ہے۔ عدالت نے فوری اسموگ ایمرجنسی نافذ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اسموگ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کے بچوں کا مسئلہ ہے۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی مزید سماعت 3 نومبر تک ملتوی کر دی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ سینٹ میں پی ٹی آئی نے اعظم سواتی کی جگہ علی ظفر کو پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا۔ تحریک انصاف نے سینٹ میں اپنا پارلیمانی لیڈر تبدیل کر دیا۔ تحریک انصاف نے سینٹ میں اعظم خان سواتی کی بجائے قانون دان علی ظفر کو اپنا پارلیمانی لیڈر مقرر کیا ہے۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے علی ظفر کو پارلیمانی لیڈر مقرر کیے جانے کا سرکولر جاری کر دیا۔ واضح رہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے سینیٹر وسیم شہزاد سینٹ میں قائد حزب اختلاف ہیں۔ دنیا غزہ میں جنگ بندی کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے نگران وزیر اعظم۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے غزہ پر اسرائیل کی جانب سے عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی بھرپور مذمت کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ گزشتہ روز پناہ گزینوں کے جبیالہ کیمپ پر شدید بمباری کی گئی ہے۔ اسرائیل کی بمباری سے سینکڑوں شہری شہید ہوئے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ناقابل فراموش واقعہ ہے، پوری دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور جنگ بندی کے لیے دنیا کردار ادا کرے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی غیر قانونی، جاننا چاہتے ہیں فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد عمل درآمد کیس میں حکومت کی جانب سے بنائی گئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ کر رہا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے۔ افسر عالم نے اپنے بیان میں وزارت دفاع کے ملازم پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب کیا آپ ان الزامات کے بعد بھی نظرخانی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں؟ اٹارنی جنرل منصور عثمان نے کہا کہ افسر عالم کے لگائے الزامات دیکھے ہیں، ہم نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی ہے جس پر چیف جسٹس نے پوچھا افسر عالم فیض آباد دھرنے کے وقت کیا تھے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا فیض آباد دھرنے کے وقت افسر عالم چیئرمین پیمرا تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ کیا وفاقی حکومت نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کب بنائی، جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 9 اکتوبر کو وفاقی حکومت نے کمیٹی تشکیل دی۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر رپورٹ دے گی۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے قائم فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی پر سوالات اٹھا دیے۔ چیف جسٹس نے پوچھا ابھی تک کمیٹی نے کوئی کام نہیں کیا، جس میں منصور عثمان نے بتایا کہ 26 اکتوبر کو کمیٹی کا اجلاس ہو چکا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کس قانون کے تحت بنی، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ جبکہ چیف جسٹس نے کہا کمیٹی بنا کر صرف رپورٹس آتی رہیں گی، ہونا کچھ نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا آپ سمیت سب کہہ رہے ہیں کہ فیض آباد دھرنا کیس فیصلہ ٹھیک ہے، حکومت کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ کیا کمیٹی نے جو RTRO بنائے ہیں ان میں سب ذمہ داران سے حساب لیا جائے گا؟ پورے ملک کو ایک جماعت نے یرغمال بنائے رکھا، بیرون ملک سے ایک شخص امپورٹ کر کے ملک کو یرغمال بنایا گیا اور وہ واپس لوٹ گیا۔ حکومت میں تحقیقات کرنے کی قابلیت ہی نہیں، بچوں سے پوچھیں تو وہ بھی آپ سے بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ ہم کمیٹی رپورٹ کا جائزہ نہیں لیں گے، عدالت آپ کا کام کیوں کرے؟ چیف جسٹس کا اٹارنی جنرل سے مکالمہ۔ جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ کیا آپ ریاستی امور آئین کے مطابق چلائے جا رہے ہیں؟ جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کمیٹی کے TRO سے تو لگتا ہے کہ آپ نے سب کو بری کر دیا۔ دھرنا کیس میں عدالت نے پوری ہسٹری دے دی، ہم نے پوچھا تھا دھرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ آگے خبر یہ ہے کہ PTI وکیل کا عمران خان کو سلو پوائزن دینے سے متعلق بیان پر یو ٹرن۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل آفتاب باجوہ نے چیئرمین PTI عمران خان کو سلو
स्लो पॉइजन दिए जाने से मुतल्लिक बयान पर यू टर्न ले लिया। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से अडयाला जेल में पीटीआई के वकला ने मुलाकात की थी। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आफ्ताब बाजवा का कहना था, आज इमरान खान ने वकला को बताया कि इन्हें साबिक वज़ीर आज़म वाली सहूलियात भी नहीं दी जा रही, इन्हें घर का खाना नहीं दिया जाता, इन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। आफ्ताब बाजवा ने मुतालबा किया था कि डॉक्टरों की टीम पीटीआई चेयरमैन का मुआयना करे। बाद अज़ां उन्होंने एक और वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने पहले दिए गए बयान को गलत करार देते हुए कहा, इमरान खान ने वकला से मुलाकात के दौरान 4 से 5 मरतबा स्लो पॉइजनिंग की बात की थी, लेकिन मुझे समझने में गलती हुई। वो ये कह रहे थे कि मुझे स्लो पॉइजनिंग दी जा सकती है और इसकी कोशिश भी हो रही है। आफ्ताब बाजवा का कहना था कि इमरान खान ने स्लो पॉइजनिंग के खतरे का इजहार किया था, लिहाजा मैं अपने पहले बयान को दुरुस्त कर रहा हूँ कि पहले मैंने ये कहा था कि वो मुझे स्लो पॉइजन दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मुझे स्लो पॉइजन देने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई अपने कारकुनों को खुद ही मायूस कर रहे हैं। एहसन इकबाल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने पीपल्स पार्टी के इलेक्शन के मुतालबे पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि वो जमातें जो इलेक्शन मांगती थीं वो सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं, जबकि हमने इलेक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, अगर इलेक्शन से पहले पीटीआई और पीपल्स पार्टी करीब आते हैं तो इससे हमें कोई परेशानी नहीं। रहनुमा नून लीग का कहना था कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई अपने कारकुनों को यह कहकर खुद ही मायूस कर रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। और बुलेटिन की आखिरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। शहजाद शौकत सदर और अली इमरान सैयद सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में पोलिंग का अमल सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट बार के 1348 रजिस्टर्ड वोटर्स में से 1074 वकला ने हक रायदही इस्तेमाल किया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में शहजाद शौकत ने कहा कि आइन की हुक्मरानी के लिए काम करूंगा, तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करें। अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और न्यूज़ बुलेटिन के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।